السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے اس کائنات میں انسانیت کی تبلیغ کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو روانہ فرماتا رہا، جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ظہور اور آپ کی آمد کے بعد انبیاء کرام کی سلسلے کو اللہ نے ختم اور کامل فرما دیا۔ نہ صرف سلسلے کو ختم فرمایا بلکہ کامل فرما دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور کامل نبی بھی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور صبح قیامت تک کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، مگر انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کی ہدایت اور ان کے لیے راہ مستقیم کی طرف لے جانے اور ان کو ظلمات سے روشنی کی طرف اور اندھیروں سے نور کی طرف لانے کے لیے اولیاء کرام، علماء و صالحین کی ضرورت وقتاً فوقتاً پیش آتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو تشریف لائیں گے لا کر کے دین ملت ابراہیم کو پھر سے اپنی توانائیوں کے ذریعے سے، اپنے علمی و روحانی فیوز و برکات کے ذریعے سے پھر سے اس کو جلا عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خود بھی سیکھ کر دوسروں کو صبح قیامت تک آنے والے حضرات کے لیے ہدایت کا وہ مینار نور بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا موازنہ کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے انبیاء کرام کو وارثین ان کو فرمایا ایک حدیث پاک میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثۃ کا انبیاء بنی اسرائیل بھی ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ میری امت کے علماء امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کا مقام و مرتبہ یعنی تبلیغ دین حنیف کے اعتبار سے، چونکہ نبی تو نبی ہوتے ہیں، ولی یا علماء اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی کے تابع ہوتے ہیں، کمتر ہوتے ہیں رتبے کے اعتبار سے، مگر چونکہ جو مشن، جو تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے ذمے ہوتا ہے، تو وہ کام کیا کرتے ہیں جو پچھلے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے وہ کام کے لیے انبیاء اور رسول اعظام کو روانہ فرماتا رہا۔ معزز سامعین کرام، اولیاء کرام اللہ کے وہ نیک اور منتخب بندے ہوتے ہیں جس کا قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو، کہیں پر ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ فرمایا، کہیں پر ان کی کرامات کا ذکر فرمایا، کہیں ان کی تعلیمات کا ذکر فرمایا، کہیں ان کا اللہ سے تعلق کا ذکر فرمایا، کہیں ان کے عادات و اطوار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جو علوم قرآنیہ پر بہت ہی بڑا آپ نے خدمات انجام دی اور دسترس رکھا کرتے، آپ نے فرمایا قرآن کریم کو اگر ہم تقسیم کریں، اس کے 114 صورتیں یا پھر 30 پاروں کو اگر ہم تقسیم کریں تو وہ 6 علوم پر مشتمل ملیں گے، 6 علوم پر بٹے گا۔ ایک اوامر ہوں گے، ایک نواہی ہوں گے، ایک قصص ہوں گے، ایک تذکیر بالایام ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں کا ایک حصہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے کے لیے اللہ نے خاص فرمایا ہے۔ اگر ہم 6 دنوں میں تقسیم کر دیں تو مثال کے طور پر آپ اندازہ لگا لیں 6 حصوں میں بانٹ دیں تو کم و بیش آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 سے 6 پارے ایسے ملیں گے قرآن کریم کے جو اولیاء کرام کے تذکروں پر مشتمل ملے گا۔ سورہ یوسف اٹھا لیں،
مکمل از ابتدا تا انتہا، کوئی نہ فرائض کا ذکر ملتا ہے، نہ کوئی واجبات کا ذکر ملتا ہے، نہ اوامر ملتے ہیں، نہ نواہی ملتے ہیں۔ ملتے ہیں تو کیا ملتے ہیں؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کی عداوتیں، پھر بغض، پھر جلن، حسد، کنویں میں ڈالا جانا، پھر مصر، سارا واقعہ پورا سورہ مکمل کا مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد پھرا کرتا ہے۔ اس میں نماز، روزے، زکوٰۃ کے فرائض نہیں ملتے، مکمل سورہ گلدستہ یوسف علیہ السلام، گلدستہ طریقت، جسے ہمارے پیر و مرشد سیدی محدث دکر علیہ الرحمٰن نے اس کا موسوم کیا ہے، حقیقتاً وہ پورے کا پورا سورہ یوسف آپ دیکھیں گے کہ ایک مکمل گلدستہ ہے جو طریقت پر مبنی نظر آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عاجز نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولیاء کرام کا انٹروڈکشن دے رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ ہوتے کون ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ پہلا ان کا پہچان اولیاء کرام کی کیا ہوتی ہے؟ ربنا اللہ، وہ زبان سے ہی نہیں کہتے، زبان، دل، حال، قلب، خفی، ہر جسم کے ہر عضو سے کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کہہ دے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر کل بدل جائیں، پرسوں پھر آ جائیں، پھر لوٹ کر چلے جائیں، نہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، اسی پر وہی عقیدہ، وہی ایمان رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا ان کے پاس نزول ہوا کرتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم گھبراؤ نہ رنجیدہ ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، بشارتیں دیتا ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے مجدہ جافزہ سنایا کرتا ہے۔ وہ کب؟ جب وہ اپنی زندگی ربنا اللہ کہتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اسی پر پھر استقامت کے ذریعے سے اپنی زندگی مکمل کرتے ہیں، تب جا کر کے انہیں یہ مجدہ جافزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا کہ ان کو نہ دنیا کا کوئی خوف ستاتا ہے، نہ دنیا کا رنج کوئی ستاتا ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ پھر وہ اچھا ولی کہتے کس کو ہے؟ اگر آپ المنجد اٹھا لیں یا لسان العرب اٹھا لیں یا المحیط اٹھا لیں، بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں یہ عربی کی زبان کی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے، کبھی مددگار کے معنی، کبھی صبر و تحمل کرنے والے کے معنی، کبھی قربت کے معنی استعمال فرمائے، کبھی دوست کے معنی میں استعمال فرمائے، کبھی غمخوار کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، تو کئی معنوں میں ولی کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جتنے معنوں میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ساری صفات اولیاء کرام میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا پایا جانا ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم اناسن، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن نہ وہ اولیاء میں سے ہوں گے، لا من الانبیاء والشہداء، نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے نہ انبیاء میں سے ہوں گے، مگر وَيَفْتَقِرُونَ بِهِمْ، مگر ان کے اوپر اولیاء، انبیاء اور شہداء بھی فقر رش کر رہے ہوں گے۔ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ لوگ ہوں گے کون آخر؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بے شک اللہ کے دوست ہوں گے، انہیں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں خوف کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، دنیا میں آدمی کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کیا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ خوف زدہ رہتا ہے کہ کسی سے تکلیف پہنچے گی، اور حزن کا تعلق ہوتا ہے قیامت کے حوالے سے، یعنی یہ کہ دنیا والوں سے بھی وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ہوتے ہیں، ڈرتے صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگوں کی ملامتیں، ان کا کچھ کہنا کرنا، تنقیدیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوا کرتے۔ رنجیدہ کیوں؟ قیامت کے بارے میں وہ رنجیدہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرا کرتی ہے، تو قیامت کا خوف، قیامت کے بارے میں وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ مگر دیکھیے خوف میں تھوڑی سی بے باکی ہو سکتی ہے، بے خوف ہونا، نڈر ہونا، مگر رنجیدہ نہیں ہونے میں وہاں پر بھی ادب کا پہلو باقی رہتا ہے، یعنی یہ
کہ وہ قیامت کے بارے میں نڈر نہیں ہو جاتے، بے خوف نہیں ہو جاتے. ان کے خوف کا عالم تو یہ ہوتا ہے ان کے چہروں سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے آنکھوں سے، ان کی عبادات سے جھلکتا ہے کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. کیا قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو علماء کرام بندے ہوتے ہیں علم والے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولیاء کرام کا معاملہ اس قدر قرب والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں، کبھی سورہ الفرقان میں ان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب ان سے کوئی جاہل الجھ پڑتا ہے تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جایا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کی آگے سجدریز ہوتے ہوئے گزر جاتی ہے، بیکاری کے کاموں میں نہیں. رات گزرتی ہے تو اللہ کی یاد کے لیے گزرتی ہے، اللہ کے قرب کے لیے گزرتی ہے. ہم بھی جاگتے ہیں راتوں میں، ہماری بھی راتیں جاگی ہوئی رہتی ہے. حدیث پاک میں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد رہتے ہیں، ان کی آنکھیں اندر کی طرف دبی ہوئی رہتی ہے، ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے اپنی پیٹھ کو چپکے ہوئے رہتے ہیں، ان کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھے ہوئے رہتے ہیں. تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہا کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے. ذکر وہ کسی اور کام کے لیے نہیں کہ دنیا کی بیکاری کے لیے، دنیا کے کام و کاج کے لیے، وقت خرابی کے لیے، صرف موبائل فون کے دیکھنے کے لیے راتوں میں جاگا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی یاد کے لیے جاگا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. اس کی ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کیسے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اے کملی اوڑے ہوئے حبیب پاک، رات کو جاگیے. قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر. او انقص، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات جاگیے، کبھی اس میں زیادتی کر لیے، کبھی کم کر لیا کریے. تو معزز سامعین کرام، کبھی آدھی رات تک جاگنا یہ. اور آپ یاد رکھیں، کوئی اللہ والا جب تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم نہ کر لے. رات میں جو اٹھ کر اللہ کو مناتا ہے وہی اللہ والا بن سکتا ہے. اللہ والا بننا کوئی گدڑی ڈال لینے سے، کوئی 4 ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لینے سے، یا کوئی رنگ برنگی لباس پہننے سے کوئی صوفی نہیں بن جاتا. صوفی کی اصطلاح بھی یہی ہے. اس کے بارے میں کوئی امام قشیری علیہ رحمہ کا آپ رسالہ قشیریہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ بحث کرتے ہیں کہ صوفی کا وجہ تسمیہ. فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ لباس کی وجہ سے صوفی. فرمایا کہ کئی صوفی ایسے ہیں جو لباس نہیں پہنتے صوفیانہ، رنگ برنگا لباس گدڑی نہیں پہنتے، پھر بھی وہ صوفی ہے. پھر فرمایا گیا جو اہل صفہ میں بیٹھنے والے، بولے اہل صفہ والے بھی نہیں. آخر میں فرمایا کہ اصطلاح ہے، وہ اصطلاح کس پر لازم ہوتی ہے؟ جو شریعت مصطفی پر مکمل عمل کرے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کام آئے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے مختلف اوصاف، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مددگار ہوتے ہیں. ایک معنی ولی کا مددگار، اس کی آپ کو ایک جھلک حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں. دوران راستہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نابینا نے پوچھا کہ کس کی سواری آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. فرمایا حضرت علی مشکل کشا کی سواری آ رہی ہے. تو وہ قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے علی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے. تو آپ نے اپنے قبر نامی غلام کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے روٹی کا انتظام کرو، سفاری تیار ہے، جا رہی ہے کجاوا. تو وہ گیا، جا کر کے اس نے روٹی کا دیکھ کر آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت وہ سارے کا سارا توشیدان میں بندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ پورا مکمل توشیدان دے دے. پھر وہ پلٹ کر آ کر کہا کہ وہ سارا کجاوے میں ہے، توشیدان کجاوے میں رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کجاوا دے دے. پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت وہ کجاوا جو ہے اونٹ پر باندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اونٹ دے دے. پھر آ کر کہنے لگا اونٹ قطار میں ہے. آپ نے فرمایا ساری قطار دے دے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے مددگار، مدد کرنے والے. ایسے یعنی اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اولیاء کرام کا وصف ہوا کرتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے.
اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ کہیں باہر جا کے آئے، آنے تک آپ کے صاحبزادے کا فوت ہو چکے، انتقال ہو چکا۔ آئے، آ کر انہوں نے بچے والد اہلیہ سے پوچھا، دور کا سفر سے واپسی ہوئی ہے، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ فرمانے لگی وہ آرام کر رہا ہے، پہلے جو جتنا آرام میں تھا اس سے بہتر آرام میں بچہ موجود ہے، آپ اپنے کھانے وغیرہ پر توجہ دیے۔ کھانا مکمل ہو گیا، ہونے کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے شوہر جب قرب اختیار کرنا چاہے تو آپ نے وہ قرب کی بھی اجازت دے دی انہیں، بیٹا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ والے کون ہوتے، کتنے صابر اور قناعت پسند اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے کسی آنے جانے، یہ آئے وہ چلے جائے، اس کا غم اور فکر نہیں ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی رنج و ملال ہوا کرتا ہے۔ کوئی چیز کے آ جانے سے وہ تاولے نہیں ہو جاتے ہیں، کوئی عہدہ مل جائے تو ناچنے نہیں لگ جاتے، کوئی چیز اگر چلی جائے تو وہ غم میں ڈوب کر کے اپنے منصب کو بھول نہیں جایا کرتے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کا مبارک مہینہ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آ کر کے آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آپ کا جو تجارت کا جو سامان آ رہا تھا جس کشتی کے ذریعے سے، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا، اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہا کہ حضرت آپ کا قافلہ محفوظ رہ گیا، دوسرے سا قافلہ ڈوب گیا، دوسری کشتی ڈوب گئی۔ آپ نے تبھی بھی اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ نے فرمایا مال جس کا تھا اس نے لے لیا، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بعد میں نہیں آیا تو پھر میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تاکہ کسی اور کی مدد کر سکوں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے سارا مکمل ہو جانے کے بعد اپنی شوہر نامدار کو عرض کرنے لگی کہ دیکھیے میں آج اپنے پڑوسی کے پاس گئی تھی الحمدللہ، تو کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی پیسہ دیا تھا، امانت دیے تھے۔ جب وہ امانت مانگنے واپس آئے تو وہ خاتون بڑی خفگی کا اظہار کرنے لگی، غصہ ہونے لگی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، بھئی جس کی امانت تھی وہ امانت لینے آئے تو امانت دے دی جائے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا دیکھیے آپ کا بیٹا جو امانت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھوایا تھا، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تدفین عمل میں آ گئی۔ دوسرا دن جب صبح ہوئی، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ میں نے تمہاری اہلیہ کو جنت کے محلات میں دیکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی پہچان، یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کوئی رنجیدہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ والے۔ اچھا، دوسری اور ایک حدیث پاکی کی، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر کے راستے سے جا رہے تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ہم ایک لکڑی کا چکلے پر بیٹھ گئے اور اس کی سمندر کی لہروں سے اڑتے ہوئے ایک ایسے مقام پر چلے گئے جہاں پر شیر کی گوی تھی، اس کے سامنے جا کر کے دہانے پر گر گئے، اور جس کا ڈر تھا کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ شیر سامنے آ گیا ہے۔ جیسے ہی شیر سامنے آیا تو میں نے کہا کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ وہ دم ہلاتے ہوئے میرے سامنے جھک گیا اور مجھے راستوں کی جانب اشارہ کرنے لگا، اور چلتے 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 مجھے باہری جانب لے آیا، یہاں تک کہ جب میں جانے لگا تو وہ آوازیں نکالنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ مجھے وداعی سلام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والے جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے سارے خوف کو بھلا کر کے اللہ کے خوف کو پا لیتے ہیں۔ خشیت الہی اور خوف خدا ان کا زینہ بن جاتا ہے۔ بندہ جب اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف اس کو ڈرایا نہیں کرتا۔ جب آدمی اس سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر دنیا کا ہر خوف، ہر حزن اس کو ستایا کرتا ہے اور اس کو روکا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو چند آپ کو میں جھلکیاں بتایا ہوں کہ کیسے اولیاء کرام احادیث طیبہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں فرمایا ہے۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ ہوتے کیسے، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، جب ان کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ والے کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ علم والا ہو۔ شریعت مطہرہ کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا
تو طریقت میں غوطہ زن ہو کر کے ادھر ادھر ہی گھومتا رہے گا، گمراہیت کے راستوں پر پھرتا رہے گا، وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اولیاء کرام کی سب سے جتنے بڑے بزرگان دین اٹھا لے، آپ ابتدا سے انتہا تک اٹھا لے، حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ جو سلطان الاولیاء ہے، آپ کے بارے میں غوث العظم ہے، سب سے پہلے آپ نے شرعی علم کو حاصل فرمایا، علوم ظاہریہ پر اپنا دسترس اور کمال حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے تصوف کی طرف تشریف لے گئے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان نے شرعی علوم کی تکمیل کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے پاس تشریف لے گئے اور اجازت چاہی کہ میں نے علم ظاہر کو مکمل کر لیا ہے، اب باطن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم شرعی علوم ہی حاصل کرو۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہی ریپیٹڈلی ہو گیا، ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اے محمد الحسینی، اللہ تعالیٰ تم صدر الدین، تم سے اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کا بڑا کام لینے والا ہے، لہٰذا تم شریعت کو مضبوطی کے ساتھ مکمل کر کر کے طریقت کی طرف آنا۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کا طریقہ کار جو شریعت مطہرہ کو، اور اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کوئی ولی نہیں بناتا، کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بغیر پڑھے لکھے کو اگر ولایت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو جاہل رکھتا نہیں ہے، اس کو علم لدنی کے ذریعے سے علم کی نوازش عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پھر ان کی زبانوں سے ایسے موتی، ایسے گوہر، ایسے جوہر نکلتے ہیں کہ پھر دنیا اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جایا کرتی ہے۔ حضرت شہر حیدرآباد کے ہمارے ممتاز جلیل القدر بزرگ اور صوفی باصفا حضرت پھر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، ظاہری طور پر علوم مجذوب ہے، ظاہری علوم سے آپ واقفیت ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، مگر ہم سنا کرتے بابا حضرت علیہ رحمہ سے کہ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ کے درس میں پہنچ جاتے تو حضرت جو ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانے جاتے اٹھ کر کے استقبال فرمایا کرتے اور ان کو بلا کر کے اپنے مقام پر بٹھایا کرتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ کوئی نصیحت اور واعظ کی بات فرمائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو پھر ولایت اور اپنی معرفت عطا فرمانا چاہتا ہے، پھر اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کے علم لدنی کے ذریعے سے معرفت کی سمندروں میں غوطہ زن فرما دیا کرتی ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، جتنے اکابرین کی آپ مثالیں اٹھا لیں، سب کے سب یہی ملیں گے کہ جو ظاہری علوم میں مہارت رکھتے، اور شاہ عبدالحق محمد دہلوی علیہ رحمہ نے تو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، کن فقیہا صوفیا ولا تکن صوفیا فقیہا، پہلے فقی بنو بعد میں صوفی بنو، ولا تکن صوفیا فقیہا، ایسا نہ ہو کہ تم صوفی پہلے بن کے فقی مت بنو، یعنی علم ظاہر کو پہلے حاصل کرو بعد میں علم باطن کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ علم باطن ظاہر ہے، کوئی پھل لے لیں تو اس کا جو چھلکا ہے وہ علم ظاہر ہے، اس کا مغز علم باطن ہے، تو آپ کو مغز تک پہنچنا ہے تو ظاہر کو پہلے تھامنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی کوئی، آپ یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی میرے کو جھاڑ سے موسمبی جو ہے بغیر چھلکے کے پیدا ہو جائے، کہیں گے کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے کہ موز بغیر چھلکے کے پیدا ہو جائے، نہیں مل سکتا، آپ کو چھلکے کے ساتھ ہی بنے گا، چھلکا نکالنا، چھلکا پکڑنا پڑے گا، چھلکے کو علیحدہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اس کے اندر کا مغز کھایا کر سکتے ہیں۔ تو علم ظاہر اس کا چھلکا ہے اور علم باطن اس کا مغز ہے، اس کے اندر کا مغز ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اولیاء کرام کی پہچان یہ ہے کہ حبیب پاک نے فرمایا جب ان کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں علم نصیب ہو۔ دوسری چیز فرمایا جب ان کی مجلس میں ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے بہترین تم میں کہ وہ ہے جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تیسری چیز فرمایا جب ان کی تم نصیحتیں، وعظ و مجالس سنو، ان کی باتیں سنو تو تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوتی ہے تو سمجھ جائے کہ پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا حقیقتاً وہ اللہ والے ہیں یا نہیں ہے، جن سے ظاہری شریعت کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے اور کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہی ہو، خلاف شرع نہ قول ہو، نہ عمل ہو، نہ فعل ہو۔ حضرت ہمارے اکابرین کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت خواجہ جنید بغدادی کو اٹھا لے، بایزید بستامی کو اٹھا لے، بڑے بڑے اکابرین سری سقطی کو اٹھا لے، فرماتے کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہواؤں میں بھی اڑے مگر اگر وہ سنت مطہرہ پر عمل پیرا نہ ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت و رضوان نے تو بنیاد ہی نقشبندیت کی اس پر رکھی ہے، اطاعت اتباع سنت مصطفی علیہ السلام۔
اور رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کی طرف جائے، بدعات کو چھوڑ کر سنت کی طرف بڑھے۔ یہ ہمارے پاس بنیادیں رکھی گئی ہے شریعت مطہرہ کی۔ کس قدر اہتمام کیا ہمارے اکابرین نے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں تو مختلف مقامات پر پھر اولیاء کرام کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی کرامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں پر ان کے مختلف قسم کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی برحق ہے، وہ فرما رہے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے ساتھیو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ارے بھائی مدد اللہ سے مانگی جائے نا۔ آج تو یہی بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ الحمدللہ، کسی غیر خدا کو تو نہیں پکار سکتے۔ غیر خدا کے لیے یا غوث مدد کہنا، یا خواجہ معین الدین المدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ تو شرک کہا جاتا۔ حضرت سلیمان اللہ کو فرماتے یا اے اللہ تو لا کر کے دے دے مجھے تخت، تو لا کر دے دے، نہیں، اپنے جو ملا تھے، اپنے جو دربار میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کو فرمایا یاتینی بعرشھا، کون ہے جو لے کر آئے گا اس کا تخت؟ تو پتا چلا کہ انبیاء کرام نے بھی جو اسباب ہے ان اسباب کو اختیار فرمایا ہے، اور وسیلوں کا اختیار کرنا یہ اسباب ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی المدد کہنا غلط ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو غیر خدا کے لیے رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا ہے کہ وہ دو آدمی آئے ان کے پاس، سورہ یوسف اٹھا کر کے 12واں پارہ پڑھیں آپ، دو آدمی آئے، کیونکہ میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ بتلایا جاتا ہے الحمدللہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا یا ان سے استعانت کرنا، ان چیزوں کو الحمدللہ ان چیزوں کو شرک کہہ کر کے اہل سنت والجماعت کی اکثریت کو مشرک بنایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ دو آئے، آ کر ایک نے اپنا خواب سنایا کہ بھئی میں انگوروں کو پریس کر کر کے شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور وہ ٹوکری کے میں روٹیاں رکھی ہوئی ہے، اور وہ روٹیوں کے ذریعے سے اوپر سے آ کر کے پرندے میرے سر کے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پہلے تو تبلیغ دین حنیف کا اپنا منصب مکمل فرمایا، اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے ساتھیو سنو، جو انگور پریس کر رہا ہے وہ اللہ کے اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ کر جائے گا، اور وہاں پر بادشاہ کے لیے ربن کا لفظ استعمال ہوا، ربن کا لفظ استعمال ہوا۔ وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امة فانساه الشيطان عند ربه، فانساه الشيطان، شیطان نے ان کو بھلا دیا، عند ربه کہ میرا ذکر کرے اپنے رب کے پاس۔ رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہاں بادشاہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک پہلے والا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جائے گا، دوسرے والے کو وہ پھر سے حرکتوں کی وجہ سے وہ سلی پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس کے دماغ اوپر سے بھیجے سے جو ہے پرندے آ کر کے اس کا دماغ کھائیں گے، اور وہ تعبیر جو دی تھی وہ تعبیر مکمل ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے رب کے پاس گئے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ شیطان نے اس کے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا، اس وجہ سے مجھے اور کئی سال تک وہاں پر جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پڑی۔ بھئی رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اگر آج کے دور میں اگر میں کسی کو خدا کہہ دوں، رب کہوں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ غوث کہنا، المدد کہنا یہ تو چھوٹی بات ہے، رب تو اس سے بڑی بات ہے، اور اللہ نے اس کا منع بھی نہیں فرمایا۔ بھئی رب بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے یوسف تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم جو کہہ رہے ہو رب کہہ رہے ہو یہ شرک ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ نعوذ باللہ کہ حضرت یوسف شرک سکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے منوان ان کے الفاظ کو قرآن کریم میں جگہ دی ہے، یہ بتاتے ہوئے نہیں کہ بھئی یہ غلط کہا ہے، نہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مجازی اور حقیقی دونوں الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ مجازی معنی جب ہوں گے تو اس میں کہا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ مجازی معنی میں کب کہا جاتا ہے؟ یقیناً مدد اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے، مگر ان کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی کو ہم استعانت کہتے ہیں، اسی کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، اس کو شرک کہہ لینا، اس کو کفر کہہ لینا، نہ جانے کیا کیا کہہ لینا، یہ جو ہے نادانی ہے اور صراحتاً اللہ کے دربار میں۔ اچھا، لفظ ولی ہے، اس کے الفاظ میں بھی اللہ نے مولا کا لفظ مختلف مقامات پر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، رسول بھی ہے اور مومنین بھی ہے۔ وہ مولا و جبریل و صالح المومنین، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی ہے،
اور صالح بندے بھی ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم، بے شک تو ہمارا مولا ہے. ہر 4 کتابیں پڑھنے والے کو ہم مولانا کہتے ہیں. شرک ہو رہا ہے کیا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے، یہ کوئی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر مکتب فکر والے مولانا لکھتے ہیں، علامہ مولانا فلاں فلاں. قرآن میں انت مولانا الفاظ وہی ہے، کوئی اور معنی نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو مولانا ہے. اللہ کو فرما رہے ہیں آپ. 4 کتابیں پڑھے ہوئے، 2 حدیث کے پڑھا ہوگا، 2 تفسیر کے، 2 فقہ کے، کتنا علم ہوگا، اس کو ہم مولانا کہتے ہیں. ہر ایک کو کہتے ہیں. ہر مکتب فکر کے پاس کہا جاتا ہے. کسی کو وہاں شرک یاد نہیں آتا. اگر کوئی الغوث کہہ لے یا ولی کا تذکرہ کر لے، ان کی استعانت کا ذکر کرے وہاں پر، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دشمنی اور عداوت اور بغض اولیاء کرام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے. تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اولیاء کرام کے، خود حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عمران کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت لقمان کا تذکرہ ملتا ہے، مختلف حضرت خضر علیہ السلام کا. اور اللہ نے نبی وقت کو حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے. یعنی یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا، نہیں، اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ حضرت خضر کا مقام بڑا ہو گیا. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے. اولو العزم انبیاء کرام میں سے جو عام انبیاء کے اوپر ہوتے ہیں. اولو العزم انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بہت صالحین ہوتے ہیں. صالحین عام مومنین سے آگے اولیاء ہوتے ہیں. اولیاء کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں صالحین کی حد کا آغاز ہوتا ہے. جہاں صالحین کی حد کا آغاز اختتام ہوتا ہے وہاں شہداء کا مقام کا آغاز ہوتا ہے. جہاں شہداء کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں صدیقین کا مقام کا آغاز ہوتا ہے. جہاں صدیقین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں انبیاء کا مقام کا آغاز ہوتا ہے. جہاں انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر رسولوں کا مقام کا آغاز ہوتا ہے. جہاں رسولوں کی بات ختم ہوتی ہے وہاں اولو العزم انبیاء اولو العزم انبیاء اور رسولوں کا آغاز مقام کا آغاز ہوتا ہے. جہاں اولو العزم رسول کا اختتام ہوتا ہے وہاں مقام مصطفوی کا آغاز ہوتا ہے. اب اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر خدائی کا مقام کا آغاز ہوگا وہاں مقام مصطفی کا اختتام ہوگا. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولو العزم انبیاء میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا حضرت خضر کے پاس جائیں، خضر کے پاس جا کر کے اپنا وقت گزاریں. تربیت کے حوالے سے بھیجا گیا اور بتلایا گیا کہ آدمی بڑا ہو جانے کے باوجود بھی علم کے حصول میں، اکتساب فیض میں کسی دوسرے اپنے سے مقام و مرتبے میں کمتر بھی ہو تو اس کے پاس بھی جانا جواز ہے، اس کے اظہار کے لیے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے، کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے. سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، سارے صحابہ کرام میں افضلیت ان کے نام ہے، مگر جو مقام و مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث پاک کے حوالے سے ملا وہ منفرد مقام ہے، وہ منفرد مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ سے گنتی کے چند احادیث ملتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، ابو ہریرہ کم و بیش 5,500 احادیث، الحمدللہ 5,500 احادیث آپ سے مروی ہیں. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا فرمایا وہ حضرت فاروق اعظم کو نہیں ملا ہے، حضرت سیدنا صدیق. مگر مقام و مرتبہ اوورال جو مقام ہے وہ اپنا مقام اپنی جگہ ہوتا ہے، ایک ایک شان اللہ نے کسی کو عطا فرما دی ہے. تو اللہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کو جا کر کے ان کی صحبت میں رہنے اور اکتساب فیض کا حکم دیا. اور اس سے پتہ بھی کیا چلا کہ فیض کے حاصل کرنے کے لیے، دیکھیے قرآن سیکھنا ہے تو تفاسیر پڑھنا ہے تو اس کے اصول ضوابط ملتے ہیں. درس نظامی پورا مرتب ہے ہمارے پاس، ملتا ہے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، تفسیر میں یہ، حدیث میں یہ، فقہ میں یہ. تصوف کے بارے میں کوئی خاص نظام بنا ہوا نہیں ملتا ہے. کیوں کہ علم ظاہر کے لیے کتابیں پڑھنا پڑتا ہے اور تصوف کے لیے پڑھنے سے زیادہ صحبت میں رہ کر کے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ تصوف سلوک، ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے، بابا سلوک جو ہے چلنے کا نام ہے، بولنے کا نام نہیں ہے. سلوک سلک یسلوک چلنے کا نام ہے، سلوک بولنا نہیں، چل کر بتانے کا نام ہے. تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی ساری زندگیاں اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا
اور رضا اور خوشنودی میں گزرتی رہی، اور بندگان خدا کو اللہ کے قریب کرنے میں گزرتی رہی۔ اور اولیاء کرام کی پہچان یہی رہی کہ وہ ان کے جیبوں پر، ان کے مال و متاع پر نظر نہیں رکھا کرتے، ان کے قلبوں پر نظر رکھا کرتے، ان کے دلوں کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کیا کرتے، ان کے قلوب کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا سے بھرا کرتے۔ کون ہے؟ حضرت عبد الخالق غجدوانی علیہ الرحمہ ہے غالباً، جو فرمایا کرتے کہ پیر و مرشد کا ہر مرید اپنے پیر و مرشد، اپنے دل میں پیر و مرشد کو محسوس کرے، ہر مرید اپنے پیر و مرشد کو اپنے قلب میں محسوس کرے، اور پیر و مرشد کون ہوتا ہے کہ اپنے دل میں اپنے مرید کو پائے۔ یہ رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے تب جا کر کے پھر بندے کی سلوک اور اس کا فیض کا راستہ مکمل ہوا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، احادیث طیبہ میں بھی بے شمار مقامات پر کئی احادیث کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ احادیث میں یہ حضرت اویس قرنی کا فضائل کا باب ملتا ہے، کہیں پر حضرت دوسرے اولیاء کرام کا ان جنرل ملتا ہے، یعنی جنت میں جو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے ان کے ابواب ملتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ دیکھیے کہ جو شجر کے روٹس جڑی ہوئی رہتی ہے، جو زمین سے جڑا ہوا رہتا ہے، اسی پر ہی پھل لگا کرتے ہیں۔ تو جس جماعت میں اولیاء کرام، قطباء، اولیاء، صلحاء، ابدال، اغواس، غوث، قطب پایا جاتے ہیں، وہی جماعت حقہ ہے، اور وہی حق پر ہے، اور وہی اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریق پر ہے، وہی وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی لیے غوث اعظم دستگیر بھی اہل سنت والجماعت میں ہے، غریب نواز بھی اہل سنت والجماعت میں ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی اہل سنت والجماعت میں ہے، بابا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ بھی اہل سنت والجماعت میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق ہے، اور یہ زندہ اور پائندہ جماعت، اور یہی قیامت تک باقی رہنے والی جماعت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت کرنے، ادب کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا